السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہوئی ہے وظائف رمضان کی۔ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم ایمان اور خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان کا حل بیان فرماتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شروع میں ہی ہماری جو گفتگو رہی اس میں آپ نے بتایا کہ آج آپ کا دل بہت غمناک ہے اور کچھ دردناک واقعات آپ کے سامنے رونما ہوئے ہیں، کیا ہے ذرا بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو میں سب اپنے ویورز لسنر سے کہوں گا کہ فون ابھی کوئی نہیں کال کرے گا، میری بات بہت غور سے سنیں۔ ابھی میں اپنے آفس گیا ہوں 12 بجے، 12 سے 2 ڈھائی بجے تک میں آفس بیٹھتا ہوں، اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل وہیں پہ ساری کالز وغیرہ ریسیو کرتا ہوں۔ مجھے انڈیا سے ایک کال آئی میری ایک بیٹی کی۔ پوری دنیا میں میری بیٹیاں الحمدللہ، میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو بیٹی کی کال آئی کہ میرا شوہر جو ہے نا آلریڈی آج سے 6 سال پہلے دوسری شادی کر چکا ہے، اور چونکہ میری اولاد کوئی نہیں تھی، 15 سال میری شادی کو ہو گئے، اور میں نے خود اجازت دی کیونکہ میرے اندرونی مسائل کچھ ایسے ہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی، تو اسی بنا پر میں نے خود اجازت دی انہیں کہ آپ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب ان کی دوسری شادی سے 3 بچے ہیں۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ ہر ہفتے ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ وہاں رہا کرتے ہیں، تو آپ آئیں میری طرف۔ تو وہ بہت زیادہ بات بڑھ گئی، بگڑ گئی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بس اب تم تیار ہو جاؤ، اب میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا۔ اچھا۔ مجھے وہ بچی جب رو رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ مجھے بتائیں مفتی صاحب کہ میرا کیا قصور ہے، یہ ہے کہ میں اس سے حق مانگ رہی تھی اپنا۔ اب یقین جانے میرا اتنا دل رنجیدہ ہوا کہ وہ شخص یہ کیوں بھول گیا کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے ہر وقت تمہارا ساتھ دیا اور خود بڑھ کر تمہاری شادی کرائی اس لیے کہ تمہارے نام لیوا تمہاری اولاد ہو جائیں، اور اس نے اتنی قربانی دے کر کے اپنے ماں باپ چھوڑ کر کے تمہارے ساتھ گزارا کیا، اور تم صرف اس بات پر کہ وہ تم سے اپنا حق مانگ رہے کہ اب میں انصاف نہیں کر سکتا جی، اب میں تمہیں جو ہے نا چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کون سا انصاف ہے اسے چھوڑنا؟ یہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے یہ آئے دن ہر گھر کا یہ جھگڑا ہے کہ جس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے وہ فوراً پہلی بیوی کو، یا جس کی اولاد نہیں ہوتی، یا چلو پہلی بیوی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ دوسری جوان بیوی کر لیتا تو وہ اس کو فوراً دھمکی دیتا ہے یار میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ قیامت کا دن بھول جاتا ہے؟ کیا وہ یہ سودا لینا بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سودا میں لے رہا ہوں، میں آخرت کا سودا بالکل برباد کر رہا ہوں، اپنی آخرت کو بھول رہا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بندہ ایک گھسٹتا میدان محشر میں چل رہا ہوگا اور تمام اہل محشر اسے اپنے قدموں تلے روند رہے ہوں گے، کوئی اس کا سر پیستا ہوگا، کوئی اس کے جسم کو پیستا ہوگا، دباتا ہوگا، اور وہ گھسٹ کر چل رہا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا یہ وہ ہوگا جس نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہوں گے اور ان میں عدل نہیں کیا ہوگا، ان میں انصاف نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیوں سودا بھول جاتے ہیں کہ ایک آخرت کا بھی سودا ہے، ایک آخرت بھی ہے جب اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ اور وہی بیٹی کی ہم نام ایک ساؤتھ افریقہ سے مجھے بیٹی نے فون کیا، وہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب 10 سال ہو گئے، میرا شوہر اٹلی میں ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں پھنسی ہوئی ہوں، میرے کاغذات پورے نہیں ہو رہے، اب میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، 3 دن بعد میری تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے اس بچی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کا ویزا لگوا دے۔ اس کا ایک بیٹا ہے 9 سال کا ہو گیا ہے، مطلب 10 سال ہو گئے وہ ساؤتھ افریقہ میں بیچاری کاغذات کی وجہ سے پھنسی ہوئی، اپنے شوہر کے بعد نہیں جا پا رہی، شوہر سال 2 سال بعد آ جاتا ہے کسی طرح۔ یعنی یہ کس قدر ہمارے المیہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار باہر سب بہت اچھا ہے، ساؤتھ افریقہ چلی گئی یہ بہت خوش ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جو اپنے شوہر سے 10 سال سے دور ہے۔ اب ایک بیٹی جرمنی میں ہے، 5 سال ہو گئے ان کو وہاں پر رکے ہوئے ہیں، وہ امیگریشن کے لیے رکے ہوئے ہیں، ان کو نہیں مل رہا۔ ارے 50 فیملیز کے لیے ایک باتھ روم ہے، 50 فیملیز کے لیے ایک باتھ روم ہے، کس طرح لوگ وہاں گزارا کر رہے ہوں؟ بہت مشکل۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی باہر نکل جائیے بات، ارے پاکستان کی قدر کیجئے خدا کے واسطے، پاکستان کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں نے کسی کا ایک چھوٹا تھا، وہ انور مسعود صاحب ایک مزاحیہ لکھتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے، کہتے ہیں جی ہم رمضان میں بنی ہوئی ہر چیز بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں، اور پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ جو لوگ دوسری شادیاں کیے ہوئے ہیں خدا کے لیے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ یا تینوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں، خدا کی قسم کل قیامت کا روز جو ہوگا وہ بڑا پھر ہولناک ہو جائے گا۔ کسی کے لیے تو بڑا رحمت والا دن ہوگا اور کسی کے لیے بڑا ہولناک دن ہوگا۔ ابھی اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کو سنوار لیجیے۔ بیویوں کو غلام سمجھ لیا ہے، کنیزیں سمجھ لیا ہے، یا کیا سمجھ لیا؟ نوکرانیاں ہیں، بس وہ ایک خاص مقصد کے لیے شادی کریں گے اور اس کے بعد جو ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے بنا لی ہے اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔
کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس دنیا میں. میں نہیں کہتا کہ بچیوں کی یا بیویوں کی غلطیاں نہیں ہوں گی, یقیناً وہ غلطیاں ہوں گی, وہ تو بیچاری کمزور ہیں نا, کہتے ہیں نا بائی مینوفیکچرنگ ان وہ کمزور ہیں, بائی برتھ وہ کمزور ہیں. مرد مضبوط ہے ذرا, لیکن مرد کے مضبوط ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جی وہ اس کو دباتا رہے. اللہ نے تو دونوں کو برابر, بینگ ہیومن بینگ اے ہیومن, اللہ نے دونوں کو برابر پیدا کیا, دونوں کے رائٹس ایکول ہیں, دونوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ سب برابر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں اب آپ کی اجازت ہو انشاءاللہ لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آپ لوگ لائیو کالز کر سکتے ہیں, اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے ہر دوسرا آدمی نبردآزما ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں ہمیں پوچھنا چاہیے کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور کس طرح اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. آیا بندوں کے دل دکھا کے رب کو راضی کر رہے ہیں, بیویوں کے یا ان لوگوں کے جن کے حقوق آپ کے کاندھوں پہ بنتے ہیں ان کا دل دکھا کے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ نہیں. یقین جانیے حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں ہم پہلے ہی روز سے گفتگو کر رہے ہیں. حقوق العباد زیادہ خاص اس لیے بن جاتے ہیں اس سغمے میں, اس صیغے میں اور اس زاویے میں کہ یہاں کے حقوق آپ کے بندگان خدا سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. حضور ہمارے پاس سوالات موصول ہوئے ہیں بہت دور دراز سے. پہلا سوال ایک بڑا خاص ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار ایک ایسے سلسلے سے جڑا جہاں پہ کافر حضرات ہیں یا وہ حضرات جو آپ کے دین میں ایک شخصیت اختیار نہیں رکھتے, ان کے ساتھ کام نکلوانے کے لیے آپ زور زبردستی کر سکتے ہیں, کالا جادو کر سکتے ہیں, وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, یا ان پہ کچھ پڑھ کے پھونک سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کو جاری کر دیں؟ کالا جادو وغیرہ کرنے کی تو قطعاً کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. صحیح. البتہ یہ ہے کہ اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے اللہ کا کلام کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے, وظیفہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا مال دے دے, کیونکہ وہ آپ کا مال تھا. اگر اس نے کسی طرح غصب کر لیا یا آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ اس کو جائز طریقے سے اپنا مال لے سکتے ہیں. بالکل اس کو لینے میں آپ میں کسی قسم کی کوئی اس میں غلط کمی نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت نہیں ہے. ٹھیک, خوبصورت. آئی سائٹ تیز کرنے کے لیے دور اور قریب کی نظر اگر کمزور ہو گئی کیا وظیفہ ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ يَوْمَ الْحَدِيدِ. یہ ایک بہت پیاری آیت ہے, اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اپنی یہ پوروں پہ لگا کے نا, انگلیوں کے, اور اپنی آنکھوں پہ لگا دیا کریں. اچھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یوم الحدید. ہاں, یہ بہت میں آیت نمبر جی. اسی دوران ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. غالباً لائیو کال اس وقت ہمارے پاس سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, دوبارہ اگر چاہیں تو کال کر سکتے ہیں, آپ کو موقع ملے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی دوران آپ کو جو آیات یا وظیفہ بیان فرما رہے ہیں حضور, آپ کو اس کی نشانی, اس کا آیات نمبر بھی بتا دیں گے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم محترمہ. ہیلو. جی السلام علیکم صاحب, کیا نام ہے, کون صاحب, کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام. ہیلو. نہیں, شاید آواز میں کچھ مشکل ہو رہی ہے. آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ آواز نہیں آ رہی سر آپ کی. اچھا ٹھیک ہے, دوبارہ کال کیجیے گا, امید ہے آواز آ جائے گی انشاءاللہ. تو نظر کے جو آپ نے وظیفہ بتایا, فَكَشَفْنَا آیت نمبر میرے پاس وہ سورہ نمبر نہیں لکھا ہوا اس میں. اچھا. تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. صحیح. یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد, اور انگلیوں کے پوروں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ لگائیں, انشاءاللہ یقیناً اس سے آنکھوں کے. بلکہ مجھے 2 روز پہلے کسی خاتون نے کیا تھا کہ بالکل اس کی تقریباً اس کو جالا تھا, اس کو بہت کرائی اس نے بہت زیادہ. تو میں نے ان کو یہ الحمدللہ وظیفہ دیا, آج ان کا میسج آیا تھا, اللہ کا کرم ہے, صرف 2 دن ابھی پڑھا ہے اس نے. وہ خاتون کہہ رہی میرے جو نا ہر چیز اجالی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنا اثر ہے ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے, کیا سوال پوچھیں گے؟ فرید اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. ماشاءاللہ. سوال کیا ہے آپ کا حضور؟ سوال یہ ہے کہ مسواک ٹوتھ پیسٹ ایک سے پاؤڈر سے منہ دھونا سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کس سے؟ کس پاؤڈر سے آپ نے کہا؟ جو ٹوتھ پیسٹ یا کوئی پاؤڈر آتا ہے واش کرنا. نہیں, فیس واش وغیرہ استعمال کرنے سے روزے کا تعلق تو نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال فقہی اور شرعی سوال ہے. فیس واش آپ چہرے پہ لگائیں یا ہاتھوں پہ لگائیں,
روزہ تو آپ کے جسم کے اندر سے آپ نے شروع کیا، اس کا آغاز تو ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھا اور اس میں آپ نے اپنی اصلاح کر لی، خوبصورت. حضور سماعت، ہارڈ ہیئرنگ کا مسئلہ ہے، آواز نہیں آتی، کان ناقص ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اچھے سے پہلے اس کا چیک اپ کروائیں اپنا، اور دیکھیں کہ اس کے اندر پرابلم کہاں سے ہے. آیا آپ کا ایئر ڈرم سلامت ہے؟ اگر وہ کان کا پردہ سلامت ہے، اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو پھر واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہترین سننے والا ہے اور علم والا ہے. بے شک ایسے تو واللہ سمیع علیم، یا اللہ کا جو پاک نام ہے، یا سمیع یا اللہ، تو یہ 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پئیں، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کر کے انگلیوں کو اس طرح کر کے کریں، صحیح. اس سے بھی ہو جائے گا. پانی پہ دم کر کے پینا زیادہ بہتر ہے. خوبصورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے درمیان ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں عابدہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، اپنا سوال رکھیے، تھوڑی سی آواز لاؤڈ کیجیے گا. جی آپ کیا سوال جی پوچھنا میں یہ چاہتی ہیں؟ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے والد نے میرا گھر مجھے دیا ہے، وراثت میں ہے، لیکن مجھے میرا بڑا بھائی قابض سے دیتا نہیں ہے. تو میرے شوہر بھی بیمار ہیں، میں وہ گھر اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں جو میرے والدین نے مجھے دیا ہے. تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں تو بہت زیادہ کمزور ہوں، لے نہیں سکتی خود، لیکن وراثت میں میرا نام شامل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ وہ ظلم کر رہا ہے آپ پر، وہ زیادہ پاورفل ہے؟ جی پاورفل ہے، ان کے بچے جوان ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک آیت ہے سورۃ المومنون کی، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. اب یہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 41 بار پڑھیں بھائی کا تصور کر کے کہ یا اللہ یہ میرا جو بھائی ہے یہ مجھ پر اس وقت غالب بن کر میرا حق کھانے کی کوشش کر رہا ہے، پروردگار میں مغلوب ہوں، تو مجھے جو ہے نا نصرت عطا فرما، فتح عطا فرما انشاءاللہ الذی. 41 بار فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، ایک بار دوبارہ. ربی انی مغلوب فانتصر. ٹھیک. اس کا ایک فیضان یہ ہے کہ مجھے بھی بہت سارے وظیفے یاد ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزوں میں بھی آپ سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. سماعت کا آپ نے بتا دیا، آنکھوں کا آپ نے بتا دیا. اچھا بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے مگر ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی کو رنگوں میں ناپا جاتا ہے. ایک شخص نے سوال پوچھا، جی میں گورا ہونا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بیان فرما دیں. گورا ہونے کے لیے یار نماز پڑھیں اور وہ وضو پابندی سے کریں، اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، وہ میں نے الحمدللہ تقریباً ریڈی کر لیا، اپنے پاس تیار کر رہا ہوں بچیوں کے لیے، کچھ کے لیے. وہ یہ کہ عرق گلاب لیں، اس کے اوپر 111 مرتبہ سورہ والتین کی 5ویں آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ 111 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دے، دم کریں، اور یہ اپنے چہرے پہ 2 سے 3 یا 4 5 مرتبہ جتنا ہو سکے چہرے پہ اس کا اسپرے بوٹل لے لیں، اس میں ڈال کے تھوڑا اسپرے کر کے اس کو چھوڑ دیں، نہ پہنچنا ہے نہ ملنا ہے. صحیح. اسپرے کر کے نا اپنے چہرے پہ چھوڑ دیں اس کو، انشاءاللہ وہ خود بخود خشک ہوگا، وہ آپ کے مسام کے اندر جائے گا. اللہ کا یہ پاک کلام انشاءاللہ ضرور اثر کرے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ بھائی میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر عزیز؟ پہلے تو مجھے مولانا صاحب کا طریقہ بات کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے، یہ سمجھانے کا ان کا بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ. نے کل بھی کیا تھا بات، اپنے بیٹے کا نام میں نے کل بھی پوچھا تھا آپ سے. تو میں نا اصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ 10-12 سال کام کیا ہے. چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے، پھر بڑے ساتھ رل کے نا ہمیں ملا دیتے تھے. اب تقریباً 1.5 سال سے نا مشکل چھوڑ دیا ہو گیا ہے. تو پھر میں نے اپنی جاب کسی کے بعد جاب شروع کی، ادھر سے چھوڑ کے اپنا کام شروع کیا. میں نے 2 کام شروع کیے ہیں، کرتا ہوں. شروع میں بہت اچھا چلتا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ فرما رہے ہیں کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو آپ کام کرتے ہیں کیا وہ آپ کی فیلڈ کا کام ہے جو پہلے آپ کام کرتے تھے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اسی فیلڈ کا کام ہے. اچھا ہوتا عموماً پتہ ہے کیا ربانی صاحب، کہ چونکہ بھائیوں کی پارٹنرشپ تھی تو ایک نام بنا ہوا تھا مارکیٹ میں. پھر جب وہ بریک اپ ہوتا ہے نا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، تو یہ بریک اپ ہونے کے بعد جب یہ مارکیٹ میں الگ الگ ناموں سے آتے ہیں نا، تو جو بڑا بھائی یا جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے
گاہک اسی کے پاس جاتا آتا رہتا ہے. یہ تھوڑا عرصہ تو شروع ان کو لگتا ہے کہ اچھا چل رہا ہے, لیکن تھوڑے عرصے بعد یہ ماند ہو جاتا ہے. خیر اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ عز و جل سے آپ توبہ استغفار یعنی استغفر اللہ 313 بار ڈیلی پڑھیں آپ, اور اس کے ساتھ یا رزاق و یا اللہ, یا رزاق و یا اللہ 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کے رزق میں بہت برکت ڈالے گا, آپ کے کام میں انشاءاللہ بہت بڑھوتری ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا رہے ٹھیک ٹھاک خیریت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون صاحب کہاں سے کیا سوال پوچھیں گے؟ کوئٹہ. یہ مجاہد شاہ کو ہاٹ سے عرض کر رہا ہوں جی. اچھا جی مجاہد برادر عزیز کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی پہلے تو جھک کر سلام. اور میں یہ ہر سال گھر کے لیے گندم خریدتا ہوں, تو کیا اس گندم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے, دوں گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے فقہی اور شرعی سوال پوچھا. گندم ہے میرے پاس, اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, دوں گا کہ وہ نہیں؟ حکمت رمضان میں انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. یہ سوال میرے پیارے بھائی ایک اگلا ہمارا جو ایپیسوڈ سیگمنٹ ہے اس میں حکمت رمضان میں اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو فوراً اس کا جواب بھی مل جائے گا. یہ ہم نے خاصا رکھا ہے وظائف کے حوالے سے, تو اسی حوالے سے ہم لائیو کال بھی لے رہے ہیں. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک, ٹیلی فون لائن ہی بند کر دی انہوں نے غلطی سے, دوبارہ کال کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو بات چل رہی تھی کہ وظائف کے حوالے سے, پھر آپ نے آنکھوں کا کان کا بھی بتا دیا. بہت سے لوگوں کو استما ہے, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں بہت مشکل میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز, تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بالضرور صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا. کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت میں نا ضرور ہمارے لیے برکت ہے, لیکن ہمیں اس کو صرف ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس کے اندر سے کیا کر رہے ہیں. ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کو ایک دل کے مرض جن کو ہارٹ کے پرابلمز ہوتے, وہ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھیں, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57, سورہ یونس آیت نمبر 57. جس کو خدا نخواستہ دل کا ہے پرابلم, کسی کا انجائنا ہو چکا ہے, کسی کو کچھ اور چھوٹے موٹے اگر بائی پاس وغیرہ بھی ہو گئے, تو اپنے قلب کی شفا کے لیے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ سورہ یونس آیت نمبر 17 111 بار پڑھ کے پانی پر روز دم کر لیا کریں, روزانہ فریش بنا لیا کریں پانی, اور یہ پیا کریں آپ. انشاءاللہ آپ کے قلب کو ایسا تسکین ملے گی. اور اگر ہو سکے ہر نماز کے بعد اس طرح اپنا یہ سیدھا دل پر رکھیں, یہ آیت بھی پڑھا کریں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ انشاءاللہ العزیز 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ ضرور شفا عطا فرمائے. ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ اس کا ورد جاری کرتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے, تو مفتی صاحب کے لیے اور اس آسی کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیا کریں, ہمیں اس کا فیض مل جائے. ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں انشاءاللہ, وہ تو آپ اجتماعی طور سے یاد رکھیں صبح و شام. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے, کیا سوال؟ زہیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہاں زہیب, کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں شہریار صاحب کو السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. اور یہ شاید مجھے پہچان بھی گئے ہوں گے, میں نے کل بھی کال کری تھی. جاوید بھائی کا بھتیجا بات کر رہا ہوں سائٹ ٹاؤن سے. جی 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 جی. اور دوسرا میں کل وظیفہ جو ہے نا لکھ نہیں پایا ہوں, اگر لائن ڈراپ ہو جائے نا تو اس کے بعد مجھے لازمی وظیفہ بتا دیے. بیٹا میرا یہ نمبر جو چل رہا ہے نا 0323246937, یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. یہ سمجھے واٹس ایپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ ہوتا ہے ہماری گردن, وہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے میری گردن پکڑ لیں, جناب اس کا جواب دو. ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے کرم فرماؤں سے عرض کروں گا, آپ مجھے میسج کرتے ہیں, مثال کے طور آپ نے دوپہر 12 بجے مجھے میسج کیا, شام 4 بجے آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے جواب ہی نہیں دیا. خدا کے لیے مجھے اتنا ویلا نکما نہ سمجھو, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, آپ ایک میسج کر کے جیسے چھوڑ دو 1 منٹ میں 10-15 میسج آ جاتے ہیں, آپ کا میسج کہیں نیچے چلا جاتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو تھوڑا وقت دیا کریں. میں بہت نیچے جا کر کے میسیجز کے جوابات دیا کرتا ہوں, آپ بار بار کیا کریں سوال. ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب؟ جی سید آفتاب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے سید؟
جی جناب میں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے احسان. آپ بتائیے کیا پوچھیں گے؟ سر اللہ کا شکر. سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں جو ہے میرے کوئی بھی کام ہوتا ہے میں اس میں پرابلم آ رہی ہے مجھے. رزق میں جو ہے نا میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں جو ہے نا میرا کام نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا میری خالہ ہیں وہ انہوں نے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے قبضہ, تو وہ اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں, بچے ہیں میرے 4 اور میں کرائے پہ جو ہے نا وہ رول رہا ہوں اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. باقی رزق میں بڑا پرابلم آ رہا ہے. میں کسی بھی کام میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا میرا وہ ہوتا نہیں ہے, پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا. ساتھ میں خالہ نے قبضہ کیا ہوا ہے مکان کے اوپر, وہ نہیں مل رہا. وہ تو وہی رب انی مغلوب فانتصر پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آپ کو یہ واگزار کرا کے دے دے. اس کے لیے آپ 111 بار فجر کی نماز کے بعد یہ ربی انی مغلوب فانتصر یہ ضرور پڑھا کریں آپ انشاءاللہ. اور کوئی بھی کام اگر آپ کا جو رکا ہوا ہے نا کام, اس کے لیے میں آیت نمبر میں آج ڈھونڈتا بھی رہا ہوں, نہیں ڈھونڈ سکا کون سی سورہ میں ہے یہ. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کل تک ضرور ڈھونڈ کے. 133 مرتبہ 133 آپ پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد, آپ کا کام کنفرم پورا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے پاس عشق قرآن کا جو سیگمنٹ ہو رہا ہے اس میں بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, مگر جیسے ہی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں فوراً سے وہ نمبر بتاتے ہیں, بڑی آسانی کر دیتے ہیں. ہم بعض رش میں پڑ جاتے ہیں. السلام علیکم. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی اشتیاق بات کر رہا ہوں لاہور سے. ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی مجھ سے ایک مسئلے کا حل پوچھنا تھا کہ بیٹے کا نام ہے محمد مصطفیٰ, تو بعض کا جیسے بچے تنگ کرتے ہیں تو ان کو نا مطلب نام لے کے بعض کا ڈانٹا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کا نام چینج کرنا بہتر ہے یا اس میں احتیاطی کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. نام محمد مصطفیٰ ہے اور جب ڈانٹتے ہیں تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ جی نام اتنا عظیم ہے. اب پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں آپ. اچھا, گھر میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. ویسے اس کا نام ڈاکیومنٹیشن پہ آپ محمد مصطفیٰ ہی رکھیں. بہت پیارا نام ہے. اس نام کی بڑی برکتیں اور اس کی نسبت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور ایک بات اور میں بتا دوں, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بیٹے ہوں ایک سے زیادہ, تو وہ اگر اس نے کسی بھی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. مجھ پر ظلم کیا. ہاں, اس نے جفا کی مجھ پر. میں تو اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے یا پیدا ہو کے اس کا نام محمد رکھا جائے, فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت اس لیے بہت اچھا نام ہے, خیال کریں آپ بچے کا. میں اپنے بزرگوار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا نام محمد رکھا. پہلا نام محمد ہی ہے, اس کے بعد ہمارے سلسلہ ایسا ہے کہ اس کو ویس اور پھر ربانی بھی ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے حضور, براہ راست مخاطب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حضور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک. تو نام سے شخصیات پہ اثر پڑتا ہے؟ بالکل بہت 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 اثر پڑتا ہے. ہاں البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے عمار نام رکھا, یاسر رکھا, یہ اوائل کے مسلمین تھے شروع کے اور ان پر بڑے ظلم و ستم ہوئے تھے. جی بلال نام رکھا, جی وہ جب سے بلال نام رکھا ہے ہمارا بچہ جو ہے نا بڑا رونے جیسا رہتا ہے, اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اچھے ناموں کی نسبتیں ہیں. اب وہ کتنے جلیل القدر صحابہ ہیں جی جن کے یہ نام ہیں, ان کی عظمتیں ہیں, بے شک. ٹھیک ہے نا. تو کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ان کے اوپر جو حالات اور واقعات. اب سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نام حسین رکھنا چھوڑ دیں گے؟ کہ آپ پر تو ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے تو کیا آپ حسین نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ناموں کے پازیٹیو سارے اثرات ہوتے ہیں, اگر تو کوئی دیکھنے والا ہو اور جو چاہے ان ناموں کے ایبزارب کرے ان کے اثرات, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کیا سوال پوچھیں گے؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, شکیل احمد. ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھیں گے برادر؟ سر میرے دماغ کا مسئلہ ہے سر, تقریباً یہ میرے ساتھ 3-4 سال سے سر میں یہ پرابلم ہے. اچانک دماغ سن ہو جاتا ہے, دل کی طرف سے اچانک کوئی گھبراہٹ جیسا ہوتا ہے سر, ایسی کوئی
چیز آتی ہے دل کو پکڑتی ہے، اچانک آ کے دماغ کو سن کر دیتی ہے. میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں تو وہیں گر جاتا ہوں. تو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں مرغی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بابا کے پاس جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے اثرات ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. سر سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے سر. شرجیل کراچی میں کہاں رہتے ہو؟ تو یہ گولیاں وغیرہ کھا رہا ہوں، میڈیسن کھا رہا ہوں. شرجیل میں کراچی میں رہتا ہوں، کیماڑی میں. کیماڑی دور نہیں ہے صدر سے، میرے آفس تشریف لے آؤ. فریئر روڈ پر میرا آفس ہے، فریئر مارکیٹ پہ، اخبار مارکیٹ کے پاس. وہاں آ کر کے میرا یہ نمبر جو ہے نا اس پہ کال کرو، میں آپ کو انشاءاللہ اپنے آفس بلوا لوں گا. دوپہر 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک میں دن میں آفس میں ہوتا ہوں، اور رات کو 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک بھی آفس میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، شکیل کا مسئلہ تو حل ہو گیا. وہ ناظرین جو اس طرح کی کیفیت سے دو چار ہیں وہ رابطہ کریں ضرور. اس کے لیے جو باقاعدہ سیشن ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ میں ڈوز دیا کرتا ہوں، اس سے الحمدللہ کنفرم اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اگر اللہ نے اس کی لکھی ہے میرے ذریعے سے اگر شفا تو ضرور ملے گی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں زنیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بہن کے رشتے آتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے، کینسل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ میرا بھائی جو ہے نا بالکل بھی بات نہیں سنتا کسی کی، بہت غصہ کرتا ہے اور بالکل بھی بات نہیں سنتا، فرما بردار نہیں ہے ممی کا. پہلے تو گھر میں چینی پہ 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمد کی لام سے ملا دیں، الف چھوڑ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا آمین تک 41 بار یہ چینی پہ دم کر دیں. گھر کے چینی کے ڈبے میں چینی پر دم کر دیں. پھر وہ چینی ختم نہیں ہونے دینا، تھوڑی وجہ اس میں اور ملا دینا نا. 11 دن تک وہی ایک ہی بار پڑھا ہوا 41 بار پڑھا ہوا سورہ فاتحہ انشاءاللہ کام آئے گا. بھائی کو شربت میں، چائے میں، دیگر چیزوں میں ملا کے وہ چینی پلائیں. بھائی اور سارے گھر والے بھی ہیں، سب میں انشاءاللہ محبت، یگانگت، اخوت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری رشتہ جو آتا ہے اور نہیں سمجھ میں آتا تو بیٹا رشتے کے لیے استخارہ بچی سے کہیں خود کرے. جس بہن کے رشتہ آتا ہے وہ دعائے استخارہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائے استخارہ کر کے سوئے، درود پاک پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن کرے استخارہ، انشاءاللہ اس کو اشارہ ضرور ملے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ لے لیں انشاءاللہ. ٹھیک. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد دانیال. حافظ صاحب سے میرا ایک سوال تھا. یہ جو ابھی حافظ صاحب نے ایک ورد بتایا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، جی، تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اور دوسرا میرے والد صاحب بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تھوڑی اصلاح کر لیں. ربی انی نہیں ہے بیٹا، ربی انی الف کے اوپر زبر ہے. ربی انی مغلوب فانتصر سورۃ المومنون کی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کیا فوائد اس کے فوائد؟ اگر آپ کمزور ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کا حق تھا یا آپ کو جاب سے نکال دیا گیا تو آپ باس کے پاس جا رہے ہیں، یعنی جس بھی اپنے اعلیٰ لیول کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا حق کھا رہے ہیں، ان کے سامنے آپ یہ پڑھ کر جائیں 41 بار، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ 111 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اور دعا مانگیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو غالب کر دے گا انشاءاللہ. نصرت آپ کو فتح مل جائے گی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب اس کو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ ورد کرتے تھے ماشاءاللہ. بہت اچھا ہے ورد ہے یہ، زبردست. انشاءاللہ ملے گا ضرور آپ کو، مدعا آپ کا حاصل ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. یقین بڑی چیز ہے ربانی صاحب. یقین، آپ کا یقین ہے تو سب کچھ ہے، یقین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آج کے دور میں جو ہمیں سب سے زیادہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یقین ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی جب وہ کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو چلے سکھ نو پاواں ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے، وہ مجھے دکھ دے کر راضی ہے، تو مجھے سکھ چاہیے ہی نہیں. چولہے میں ڈال دو میں سکھ، میں دکھ میں راضی ہوں اس لیے کہ میرا سونا اور دکھ میں راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو بندوں کی رضا میں رکھا ہے. جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا. رب من جاندا یار نو مناونا اوکھا ہے. یہ قوالی کا بڑا خوبصورت صوفیانہ کلام ہے کہ اگر رب کو منانا ہے تو اپنے محبوبوں کو مناؤ. یہ آپ کے محبوب کون ہو سکتے ہیں؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ارد گرد کے لوگ، ان کو مناؤ یار. یہ مانیں گے تو رب بھی مان جائے گا. آپ مر جائیں گے، 4 آدمی آپ کے پیچھے کہیں گے یار بڑا چنگا بندہ تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے تھا تو برا لیکن میرے بندوں کے سامنے اچھا تھا، اچھا لکھ دو. اللہ اکبر. اسی لیے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مرنے کے بعد اپنے مردوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرو. کیا بات. یہ تمہارے محبوب ہیں، ان کو محبوبوں کو راضی رکھو، رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. ماشاءاللہ زبردست. بہت اچھی گفتگو رہی اور آج بہت سیر حاصل گفتگو رہی.
کچھ چیزیں ہم نے نئی سیکھی, کچھ چیزیں پرانی تھیں جن کو دہرایا گیا ایک مقصد کے خاطر کہ آپ لوگوں کو وہ حفظ ہو جائیں, یاد ہو جائیں اور آپ کے کام آ سکیں. ساتھ ساتھ میں ایک بات آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو وظائف آپ کو بیان ہو رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھائیں. کوئی اگر مشکل میں ہو تو اس تک یہ بات پہنچائیں. یہ وہ نیک چیزیں ہیں, یہ صحیح یہ نیک ہے جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتی ہے. ورنہ وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں شکار بن کے اور وہ آپ کو کچھ ایسے شیطانی کلمات سکھا دیں یا وہ انداز یا پھر دین سے گمراہ کرنے کے لیے آپ کو جس حساب کتاب سے لے جائیں وہ آپ کے لیے منتظر بیٹھیں, ان سے دور رہیں. ہمیشہ راہ نجات یا جو راہ اصل ہے وہ قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخفی ہے, بلکہ اب تو مخفی رہی ہی نہیں ہے. اس اذکار کو جس حد تک ہم افشاں کر سکتے ہیں, ہماری پوری جسارت, پوری کوشش, پوری کاوش ہے. جی ٹی وی کی اس خصوصی ماہ سیام اس نشریات میں ہماری سب سے بڑی خوشی اس بات کی کہ آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو وہ ثمرات مل رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے. پوری ٹیم کے لیے دعا گو رہیے گا. ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ آگے پہنچا رہے ہیں, جب اس سے کوئی افاقہ آپ کو ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, مفتی صاحب نے فرمایا سب کے لیے دعا کریں. دعائے خیر کرنا بھی ایک خود اپنی ذات میں وظیفہ ہے. آپ جب دوسروں کو یاد رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے ذکر خیر کرتے ہیں یا دعائیں خیر کرتے ہیں, تو پروردگار آپ پہ شفقت فرماتا ہے, رحم فرماتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ جو جہاں رہے خیر و عافیت کے ساتھ رہے, اور جو بھی زبان پاک پر اس کا نام پاک لے آئے تو اس کو پاکی ہی نصیب ہو, رزق میں بھی, اولاد میں بھی, اور ہر معاملات میں برکت, صحت, تندرستی نصیب ہو. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ مفتی صاحب. عرفان رمضان اب حکمت رمضان میں جائے گا. ایک مختصر وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار.